السلام علیکم۔ آج ہم بنا رہے ہیں کسٹرڈ آئس کریم۔ اس کے لیے میں نے 1 kg ملک لیا ہے، فل فیٹ۔ آپ کوئی سا بھی ملک لے سکتے ہیں، فل فریش ملک بھی لے سکتے ہیں، تو میں یہاں پہ فل فیٹ لے رہی ہوں۔ 5 سے 6 چمچ ہمارے پاس شوگر کے ہیں، اور یہ کسٹرڈ پاؤڈر ہے 4 چمچ ہمارے پاس ونیلا کا۔ یہ ہمارے پاس ملائی ہے، یہ ملائی ہمارے 2 سے 3 دن کی ہے۔ 1 kg دودھ میں 2 سے 3 دن کی ملائی بہت ہے، آپ 1-2 دن کی بھی ڈال سکتے ہیں، اور اس کی تھوڑی مقدار زیادہ ہو، یعنی کہ اس کی جو ملائی ہو آپ کے پاس 1 کٹوری بھر کر۔ تو یہ فریز تھی تو میں نے اس کو باہر نکال لیا، روم ٹمپریچر پہ آ گئی۔ فلیم میں نے آن کر لیا اور اس میں میں نے کڑھائی میں ملک ڈال دیا۔ 1 kg ملک ہے تو اس کو اب ہم پکائیں گے۔ پکانا اس طرح ہے کہ ہم اس میں چمچ ہلاتے جانا ہے، ابال آنے کے بعد ہم نے آنچ ہلکی کر لینی ہے تاکہ دودھ ہمارا باہر نہ آئے، اور اسی طرح مسلسل ہم نے ہلاتے جانا ہے۔ ابال جب ہمارے دودھ میں آ جائے گا تو ہم اس میں کسٹرڈ پاؤڈر ڈال دیں گے، تھوڑا سا دودھ اس میں ایڈ کر کے اور ایک تھک سا پیسٹ بنا کر۔ دیکھیے ہم نے کسٹرڈ میں تھوڑا سا نارمل دودھ ڈالا ہے روم ٹمپریچر کا، تو دیکھیں ہم نے اس کو تھک سا پیسٹ بنا لیا۔ کوئی بھی گٹلی نہیں اس میں آنی چاہیے، نہیں تو ہمارا جو کسٹرڈ ہے وہ اچھا نہیں بنے گا، ملائی جیسا نہیں بنے گا۔ اب ہم دودھ میں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کر۔ کسٹرڈ ہم نے ڈال لیا اور اس کو ہم نے مکس کر لیا ہے۔ آنچ آپ نے بہت ہلکی رکھنی ہے، اور اب ہم اس میں شوگر ڈال دیں گے۔ شوگر ڈالنے کے بعد ہم 4 سے 5 منٹ اس کو پکائیں گے تاکہ اچھے سے حل ہو۔ شوگر ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو 4 سے 5 منٹ تک اچھے سے پکا لیا ہے، کیونکہ شوگر ڈالنے کے بعد پانی ہو جاتا ہے تھوڑا سا، اس میں ہمیں کو پکانا ہوگا تھوڑا سا۔ دیکھیں تھک سا ہمارا جو پیسٹ ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے۔ اب یہاں پہ ہم فلیم آف کر دیں گے اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیں گے۔ جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم ملائی ایڈ کریں گے۔ ملائی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو فریزر میں ڈالیں گے۔ کسٹرڈ ہمارا جو ہے ٹھنڈا ہو گیا، اب ہم اس میں ملائی ایڈ کر دیں گے۔ ملائی کو ہم نے اچھے سے اس میں ملا دینا۔ یہاں پہ آپ ونیلا ایسنس یوز کرنا چاہتے ہیں تو کرتے ہیں، میں نہیں یوز کری کیونکہ جو ہمارا کسٹرڈ ہے وہ پہلے ہی ونیلا کا ہے، تو آپشنل ہے، آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں۔ اگر آپ کے کسٹرڈ میں گٹلیاں بن گئی ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، پکاتے وقت آپ ایک چھاننی لے لیں، اس سے پون لیں، اس کو پون کر ٹھنڈا کر لیں، اور اس کے بعد اس میں آپ ملائی ایڈ کر کے اس طرح مکس کر کے ایئر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال دیں گے۔ اب ہم اسے اور 3 گھنٹے کے لیے فریج میں ڈال لیں گے۔ آئس والے خانے میں ہم 3 گھنٹے کے بعد اس کو نکالیں گے اور اس کو ہم گرینڈر میں ڈال کر 1 منٹ کے لیے چلائیں گے اسے۔ اس کو ہم نے ایئر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال دیں گے۔ یہ کھجور کا ڈبہ تھا جو میں اس کے لیے یوز کر رہی ہوں، اس کو بند کر دیں گے اور بند کر کے ہم اس کو فریج میں ڈال دیں گے۔ 3 گھنٹے کے لیے اس کو ہم آئس والے کھانے میں ڈالیں گے۔ 3 گھنٹے ہو گئے ہمارے اس آئس کریم کو رکھے ہوئے، یعنی کہ کسٹرڈ اور ملائی کو رکھے ہوئے۔ دیکھیں اس طرح تھوڑی جم سی گئی ہے،
अब हम इसे एक ब्लेंडर में डालकर ग्राइंड करेंगे अच्छे से। और ग्राइंड हमने इस तरीके से करना है कि 1 मिनट हमने चलाना है और मशीन को कभी हमने स्टॉप करना है, कभी ऑन करना है, कभी स्टॉप करना है, कभी ऑन करना है। 1 मिनट के टाइम होगा हमारे पास। इससे ज़्यादा करेंगे तो हमारी जो आइसक्रीम वो सही नहीं बनेगी। चलिए इसे हम ग्राइंडर में डालते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं हम। इस तरह लगातार आपने नहीं चलने देना। कुछ सेकंड चलानी है और ऑफ करना है उसे। 1 मिनट हमने यूँ पूरा करना है। ये देखिए कितने अच्छे बबल्स आए हैं इसमें, और इतनी ही अच्छी आइसक्रीम हमारी बनेगी। जितने ज़्यादा बबल्स आते हैं उतनी अच्छी हमारी क्रीमी सी आइसक्रीम तैयार होती है। अब हम इसको इसी बर्तन में ऐड कर लेंगे। देखिए हमारी कितनी स्मूथ बनी है। पहले किस तरह की थी और आप देखिए। देखिए अब हमने इसको कवर कर दिया है। 6 से 8 घंटे के लिए हम फ्रिज में डाल देंगे इसको। तो आपको जी यहाँ हमारी आइसक्रीम जो है बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। और यहाँ पे मैंने 3 पिस्ते और 3 बादाम लिए जिनको मैंने क्रश कर लिया, और यहाँ पे इस पर तिल हैं थोड़े से जो हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे इनको। और साथ हमने लिया है रूह अफ़ज़ा, जो थोड़ा सा हम इसके ऊपर सिरप इसका डालेंगे आइसक्रीम के ऊपर। देखिए आइसक्रीम हमारी तैयार है। हमने इसको गार्निश कर लिया है। आइसक्रीम आप किसी भी फ्लेवर की बना रहे हैं तो उसको कवर करना है ढक्कन से। पहले आपने उसको किसी एल्युमिनियम फॉयल से या किसी अच्छे शॉपर से या बटर पेपर से उसको कवर करके उसके बाद उसको ढक्कन लगाना है। नहीं तो आपकी आइसक्रीम कितनी खूबसूरत बनी है, कितनी यम्मी बनी है, क्रीमी बनी है। आप भी इस आइडिया के साथ बनाइए जो मैंने आपको बताया है, और बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी। बहुत ही सिंपल है ये बनाना। अल्लाह।